فرحات بڑی تیزی سے یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ آج ویسے بھی کلاس لیٹ ہو چکی تھی اور اسے سر عمار کی کلاس میں لازمی پہنچنا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ایک دم ہی وہ کسی سے بہت زوروں سے ٹکرائی تھی۔ بس سمجھ نہیں پایا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک نازک سا وجود اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وجود زمین بوس ہوتا اور سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے تک پہنچتا، اس نے اس نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ لڑکی تھی یا حسن کا پیکر، کچھ پل کے لیے تو فرحات اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ آنکھوں میں موٹا موٹا کالا کاجل پہنا ہوا تھا جس سے اس کی غلافی آنکھیں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھیں۔ لیکن سب سے پہلے تو سنبھل کر سیڑھی میں کھڑے ہوئے، پھر فرحات سے اپنا آپ چھڑوایا تو وہ کچھ ہوش میں آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بدتمیز، بے غیرت، بے شرم، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ سن کر فرحات کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، آئی ایم سوری، لیکن یہ سب اتفاقیہ طور پر۔ فرحات کی بات یہیں تک پہنچی تھی جب ابرش نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ کہنے لگی، میں سب جانتی ہوں تم لڑکوں کے ایسے گھٹیا ہتھ کنڈوں کو، جہاں لڑکی دیکھی نہیں کہ تم لوگوں کی نیت پھسلنے لگتی ہے۔ فرحات نے کہا، محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا لڑکا نہیں اور یہ سب اتفاق تھا۔ لیکن ابرش نے غصے سے اسے دیکھا اور نیچے سیڑھیوں میں گری اپنی کتابیں اٹھا کر اس ڈپارٹمنٹ سے باہر چلی گئی۔ فرحات تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی تیز ترار لگ رہی تھی۔ بہرحال فرحات سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنی کلاس میں چلا گیا۔ فرحات کا BBA کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ لڑکی یونیورسٹی میں ابھی نئی ہی آئی تھی۔ فرحات کی دوسری ملاقات ابرش سے کینٹین میں ہوئی۔ فرحات اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، ساتھ میں برگر اور کولڈ ڈرنک سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا، جب ابرش اپنی دوستوں کے ساتھ اس کے پچھلے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی ایک محض اتفاق تھا کہ ابرش کی کرسی فرحات کی کرسی کے بالکل پیچھے تھی۔ دونوں کی کرسیوں کی بیک آپس میں ملی ہوئی تھی، لیکن فرحات اس بات سے انجان تھا۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ اس کا دوست اسے کسی شادی کا قصہ سنا رہا تھا۔ تمام دوست بھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ ابرش اپنی کرسی سے ٹیک لگائے ہوئی تھی جب اچانک سے اسے لگا کہ کسی کے ہاتھ اس کے گلے تک پہنچے ہیں۔ وہ تو ایک دم اچنبھے میں آئی تھی۔ جیسے اس نے اپنے گلے پر کسی کی انگلیوں کو پھرتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سے گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ پچھلے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہنسی کو بھی بریک لگ گئی۔ اس کی کرسی کی بیک پر فرحات کی کرسی کی بیک تھی اور فرحات بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ بھی محض ایک اتفاق تھا کہ ہنستے ہنستے اس نے اپنے ہاتھ اپنی کرسی کی پشت پر پیچھے کی جانب کیا تھا تاکہ ہاتھ سیدھے کر کے انگڑائی لے سکے کہ اچانک سے اس کا ہاتھ ابرش کے گلے میں جا پہنچا اور وہ انگلیوں سے یہ احساس کر رہا تھا کہ یہ پیچھے کی کرسی پر کیا چیز ہے۔ لیکن جب تک یہ احساس ہوا اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، تب تک ابرش اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی جس سے چند روز پہلے سیڑھیوں میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوری کرتا ایک زوردار تھپڑ ابرش نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ پوری کینٹین میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظر یا تو ابرش پر تھی یا پھر فرحات پر۔ فرحات کا گال بری طرح سے دہک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی؟ فرحات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ جو کچھ ہوا تھا محض ایک اتفاق تھا، لیکن اس لڑکی نے تو اس کی بات تک سننے کی زحمت نہیں کی۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا اور اب بھی اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس فرحات کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن ابرش خاموش نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی، اگر آئندہ جو تم نے میرے ساتھ ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری شکایت پرنسپل کو لگا دوں گی۔ اس کے دوست تو فرحات کی خاموشی پر حیران تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ فرحات اس قسم کا لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ کیا ہے۔ اس لڑکی نے تو کچھ سنا ہی نہیں اور تھپڑ مار کر اسے برا بھلا کہہ کر سب کی نظروں میں گرا کر کینٹین سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس کے دوست فرحات کے پاس آ کر کہنے لگے، یار یہ تو زیادتی کی ہے اس نے تمہارے ساتھ، تمہارا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ فرحات نے کوئی جواب نہیں دیا، غصے سے اپنی کتابیں ٹیبل سے پکڑی اور کینٹین سے باہر چلا گیا، بلکہ کینٹین سے کیا یونیورسٹی سے ہی باہر چلا گیا۔ وہ رف ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔ بنگلے کے باہر اس نے ہارن پر جیسے ہاتھ رکھ لیا۔ جلدی سے چوکیدار نے دروازہ کھولا تو اس نے تیزی سے گاڑی پورچ میں لگائی اور گاڑی سے اتر کر لاؤنج سے ہوتا ہوا اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ رضیہ بیگم سے آوازیں دیتی رہ گئیں، پوچھتی رہ گئیں کہ فرحات تم اتنی جلدی یونیورسٹی سے کیوں آ گئے ہو؟ فرحات نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔
اپنے کمرے میں آ کر اس نے ایک کتاب میں بیڈ پر پٹخی تھیں اور خود بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے جب اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تو 5 انگلیاں اس کے گال پر چھپ گئی تھیں۔ آج تک کبھی کسی لڑکے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس کے منہ پر یوں تھپڑ دے مارے، وہ بھی بنا کسی وجہ اور قصور کے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ محض اتفاق ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ پیچھے کسی لڑکی کے گلے میں جا کر ٹکرائے گا۔ بات خاموشی سے بھی طے ہو سکتی تھی۔ میں اس سے سوری کر لیتا، معذرت کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن اس لڑکی نے تو موقع ہی نہیں دیا۔ اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، اور یہ ذلت فرحات سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابرش کو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے، اور پھر اس نے ابرش کے ساتھ جو کچھ کیا وہ۔ فرحات سکندر ایک امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا، اکلوتا بھی تھا اور اپنی ہر بات منواتا بھی تھا۔ جب یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا تبھی اس نے اپنی چچا زاد کے لیے اپنے والد سے رشتے کی بات کے لیے کہا تھا۔ پلوشی اس کی چچا زاد تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن چچا پلوشی کی شادی اپنے سالے کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے جو کہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ لیکن جب یہ بات فرحات کو پتہ چلی تو اس نے سکندر صاحب سے صاف کہہ دیا کہ وہ پلوشی کو بہت پسند کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ سکندر صاحب نے کہا کہ تمہارا چچا کبھی بھی اس رشتے کے لیے منظوری نہیں دے گا، لیکن فرحات کی ضد بڑھتی چلی گئی۔ سکندر صاحب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرحات کا فیصلہ اٹل ہی رہا۔ جب سکندر صاحب نے اپنے بھائی سے فرحات کے لیے رشتے کی بات کی تو وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ ان کی طرف سے صاف انکار ہو گیا تھا، لیکن جب انکار کا پتہ فرحات کو لگا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ کہنے لگا، میں شادی کروں گا تو صرف پلوشے سے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ سکندر جانتا تھا کہ اس کا بھائی کبھی بھی یہ رشتہ منظور نہیں کرے گا، لیکن فرحات نے وہاں جا کر ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ اس کے چچا کہنے لگے، تم ہوتے کون ہو اس طرح سے بدتمیزی کرنے والے؟ وہ کہنے لگا، پلوشے کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو چچا میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے تو پھر آپ کو بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ پلوشی بھی اس کی محبت قدم بھرتی ہے۔ اس کے چچا نے غصے سے پلوشی کو پکارا۔ وہ ڈری سہمی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ نیچے لگے تماشے کی آوازیں اسے اپنے کمرے میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ فرحات کو دیکھ کر اس نے نظریں چرائیں اور اپنے باپ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے والد نے پوچھا کہ بتاؤ پلوشے، کیا تم فرحات کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، جی بابا جانی، میں فرحات سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چچا کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلوشے کو تھپڑ مارتے، فرحات نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، چچا اب آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے چچا نے کہا کہ میں ایک شرط پر ہی پلوشے کا رشتہ تم سے طے کروں گا، جب تم مجھے کچھ بن کر دکھاؤ گے، کیونکہ فرحات پڑھائی میں شروع ہی سے لاپرواہ سا تھا۔ اس کے بعد فرحات نے خوب محنت کرنا شروع کی تھی اور اپنے سب سیمسٹر میں اس کے اچھے نمبر آئے تھے۔ اس کا چچا بھی اس سے بے حد خوش تھا۔ پچھلے دنوں اس کا نکاح پلوشے سے ہو چکا تھا۔ ارادہ یہی تھا جیسے ہی وہ اپنے باپ کا آفس سنبھالے گا اور سنجیدگی سے اپنے بزنس پر توجہ دے گا تب رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ لیکن اچانک سے ابرش ایک ضد بن کر اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس لڑکی کے تھپڑ نے جیسے فرحات پر کوئی جنون سا سوار کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے ایسا بدلہ لے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن اگر وہ اسے زبردستی اغوا کرتا یا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا تو یقیناً وہ پکڑا جاتا۔ وہ لڑکی اس کے خلاف گواہی دینے میں 1 منٹ نہ لگاتی۔ اپنے والد کی نظر میں تو وہ برا بنتا ہی، لیکن چچا شاید پلوشی کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیتے، جو اس کی محبت تھی، اس کا عشق تھا، اور پلوشی کے بغیر تو وہ جی ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو، لیکن اندر موجود مرد کی انا اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اس لڑکی کو بخشے جس نے اس کے سامنے اسے برا بھلا کہا، اس کے منہ پر تھپڑ تک دے مارا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سب سے پہلے تو اگلے ہی روز فرحات نے یونیورسٹی میں جا کر سب کے سامنے ابرش سے معذرت کی تھی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ سب دیکھ کر حیران تھے، کچھ نے تو ماتھے پر بل ڈالے رکھے، لیکن اس کے بعد اس نے اسے صاف معاف کر دیا۔ پھر فرحات نے ابرش کے گھر کا پتہ لگوایا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے اور والدہ ہاؤس وائف تھی۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ نہایت شریف لوگ تھے اور ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرحات چاہتا تھا کہ ابرش کی نظر میں اپنا امیج کچھ بہتر کرے، کیونکہ جو اس کا مقصد تھا اسے پورا کرنا
اس کی اولین ضد تھی۔ اس کے والد موٹر سائیکل پر ہی اپنی جاب پر جاتے تھے۔ اس دن وہ آفس سے واپس آ رہے تھے جب فرحاد کے خریدے ہوئے لڑکوں نے گاڑی سے ابرش کے والد کی بائک کو ٹکر ماری اور تیزی سے گاڑی لے کر آگے بڑھ گئے۔ اس کے والد بری طرح سے زمین پر جا گرے، ان کے سر پر چوٹ لگی، خون بہنے لگا، بازو میں بھی رگڑ لگ چکی تھی۔ فرحاد نے فوراً سے اپنی گاڑی ان کی بائک کے پاس روکی، گاڑی سے نیچے اترا، انہیں اٹھ کر کھڑا کرنے میں مدد کی۔ ان کی بائک کافی خراب ہو چکی تھی۔ فرحاد نے ان کی بائک کو ایک طرف لگایا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی تک لانے لگا۔ کہنے لگا، انکل یہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، پٹی کروا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، نہیں بیٹا، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی بائک تو بالکل خراب ہو چکی ہے، میں میکینک کو بلوا کر اسے ٹھیک کروا دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، پلیز انکار مت کریں۔ زبردستی فرحاد نے افضل صاحب کو اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بٹھایا اور اپنی ورک شاپ میں کال کر کے یہ بھی کہا کہ افضل صاحب کی بائک کو ٹھیک کروا دیا جائے۔ پھر افضل صاحب سے کہنے لگا کہ میں آپ کی پٹی کروا کر آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کی بائک ٹھیک ہو کر میکینک خود آپ کے گھر چھوڑ جائے گا، میں اسے ایڈریس بتا دوں گا۔ وہ انکار کرتے رہے لیکن فرحاد نے ان کی ذرا نہ سنی اور انہیں ہاسپٹل لے کر آیا، ان کی بینڈیج کروائی۔ فرحاد ان کی نظر میں کافی اچھا ثابت ہو چکا تھا اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ فرحاد افضل صاحب کو لے کر جب انہیں چھوڑنے گیا تو راستہ افضل صاحب نے ہی بتایا تھا، حالانکہ وہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ تو منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ جیسے اس نے افضل صاحب کو سہارا دیتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ابرش نے ہی کھولا تھا۔ سامنے ہی اپنے والد کو پٹی میں دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اب تک ابرش کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ کہنے لگی، بابا آپ کو کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ افضل صاحب کہنے لگے، بس بیٹا، چند شرارتی لڑکے تھے، انہوں نے تیز رفتاری میں گاڑی چلائی اور میری بائک کو ٹکر مار کر خود آگے نکل گئے۔ اگر یہ بچہ وہاں پر مجھے نہ بچاتا تو پتہ نہیں میں کتنا زخمی ہو جاتا۔ افضل صاحب نے جب فرحاد کی طرف اشارہ کیا تب جا کر ابرش کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی لیکن کچھ بولی نہیں، پھر دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ فرحاد سہارا دیتا ہوا افضل صاحب کو اندر لے آیا۔ اب اس کی والدہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی وہ بھی باہر آ گئی، افضل صاحب کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ چھوٹا بیٹا بھی آ گیا، صحن میں رکھی کرسی پر ہی فرحاد نے انہیں بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، اب یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر اس نے دواؤں کا شاپر اس کی والدہ کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا، انہیں وقت پر دوا دیجیے گا، بس 3-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ افضل صاحب کہنے لگے، بیٹا تمہارا جتنا بھی خرچہ ہو چکا ہے وہ تم مجھے بتا دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں انکل، یہ تو میرا فرض تھا، پلیز آپ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اب اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا بیٹھو، چائے پی کر جاؤ، تم تو نہایت ہی کوئی نیک انسان اور فرشتہ بن کر آئے ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، بلکہ میں ان لڑکوں کا بھی پتہ کرواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کو ان کے اس عمل پر سزا دلوا سکوں۔ یہ سب باتیں ہی ابرش کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے فرحاد کے لیے چائے بنانے کے لیے کہا لیکن وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ اس کے والد بھی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اگلے روز ابرش یونیورسٹی میں گئی تو فرحاد کو دیکھ کر پہلی بار خود اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آئے گی لیکن جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا جیسے کہ وہ اس کی آمد سے بے خبر ہو۔ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فرحاد نے چونک کر اسے دیکھا، کہنے لگا، کس بات کے لیے؟ وہ کہنے لگی، آپ نے میرے والد کے ساتھ جو نیکی کی ہے میں آپ کی احسان مند ہو چکی ہوں۔ میں نے واقعی آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا، آپ برے لڑکے نہیں ہیں۔ بڑی کمینگی سے وہ مسکرایا تھا کیونکہ اس کا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ ابرش پلیز، میرا فرض تھا، ہاں اس بات کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ آپ نے میرے بارے میں جو غلط اندازے لگائے تھے بہرحال وہ آپ کے دماغ سے نکل چکے ہیں۔ پھر بھی میری کوئی بھی ضرورت ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر وہ افضل صاحب کی خیریت پوچھنے لگا۔ اب اس کا رویہ کافی حد تک فرحاد سے بدل چکا تھا۔ ابرش بھی BBA ہی کر رہی تھی لیکن فرسٹ سیمسٹر میں تھی اور فرحاد اپنے نوٹس اکثر اسے دینے لگا کہ اس سے تیاری کرو، تمہارے نمبر اچھے آئیں گے۔ آہستہ آہستہ ان میں بے تکلفی بڑھنے لگی اور بے تکلفی بڑھتے بڑھتے اب یہ تھا کہ وہ ایک ساتھ کینٹین میں کھاتے پیتے بھی نظر آنے لگے۔ وہ ابرش کی بہت تعریف کرتا تھا، کہتا تھا تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، ضرور کچھ بنو گی۔ 6 مہینے میں ابرش اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ جب فرحاد کے پیپر ختم ہو گئے، آخری پیپر والے دن ابرش بہت رو رہی تھی۔ فرحاد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، تمہارے بغیر مجھے یہ یونیورسٹی کاٹ کھانے کو دوڑے گی۔ فرحاد کہنے لگا کہ یہ بس چند مہینے کی بات ہے،
جیسے ہی میں اپنے والد کے بزنس میں کچھ کر دکھاؤں گا تو سب سے پہلے تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ یہ سن کر ابرش نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا، لیکن اس نے کافی مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ شرمائی شرمائی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اس پر تمسخرانہ سا مسکرا بھی رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اپنی شرافت کے جھنڈے گاڑے تھے اور آج وہی لڑکی اس کی محبت کا دم بھر رہی ہے۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی لیے ہم کبھی کبھی ریسٹورانٹ میں کھانا ضرور کھایا کریں گے۔ پھر ابرش سے کہنے لگا تم آیا کرو گی نا؟ وہ شرمائی شرمائی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک بار فرحات نے اسے ایک ہوٹل کے ریسٹورانٹ بلایا۔ اس دن ابرش نے اپنے گھر یہی بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے بعد اپنے دوست کے گھر جائے گی، اسی لیے 7 بجے ہی واپس آئے گی۔ اس کی والدہ نے اجازت دے دی کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا۔ وہ سیدھا اس ہوٹل میں پہنچ گئی، وہاں کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا۔ پھر فرحات اسے اسی ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جاتے ہوئے وہ بے حد گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگی فرحات تم مجھے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ دیکھو نا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے، پھر شادی بھی تو ہم نے ایک دوسرے سے ہی کرنی ہے، اور 1 مہینے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ میں نے کیسے گزارا ہے۔ آہستہ آہستہ فرحات کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر ابرش کو بیڈ پر لے گیا۔ ابرش کہنے لگی فرحات دیکھو، ایسا کچھ نہیں کرو، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دے دوں گا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں پوری کی پوری ڈوب چکی ہے۔ کہنے لگی نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ سب گناہ ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو، محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اسی لیے کچھ بھی غلط نہیں ہے، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے۔ دیکھو، مجھے آج اپنے آپ سے دور مت کرو، تم نہیں جانتی کہ میں 1 مہینے سے تمہاری قربت کے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی بے خودی میں آگے بڑھنے لگا۔ ابرش اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیل کر اس کے مزید قریب ہو رہا تھا، اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر گھما رہا تھا، لیکن ابرش ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھی جذبات کی آگ میں بگڑنا شروع کر دے، بلکہ اپنے آپ پر قابو رکھے۔ لیکن فرحات اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ وہ دونوں قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابرش نے انکار کرنا بند کر دیا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی اور خاموشی کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنا آپ فرحات کو سونپ چکی ہے۔ اس کے بعد محبت کے پھول ہوس کے نام پر مرجھانے لگے تھے۔ ابرش خوش تھی کہ اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ ارے، ابھی شادی کے بعد اس کے وجود پر حق تو صرف اور صرف فرحات کا ہی تھا۔ کیا ہو گیا اگر وہ فرحات کے ساتھ ہے؟ شادی سے پہلے یہ تعلق قائم کر کے شادی کے بعد بھی اس نے اسی کا تو ہونا تھا، اور ویسے بھی فرحات تو اس کے لیے بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ وہیں فرحات کہیں نہ کہیں اپنی ضرورت تو پوری کر ہی چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر مسکرا بھی رہا تھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اسے تسکین بخش چکی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا اس نے کر دکھایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور ابرش کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مسکرا کر کہنے لگا میری جان، دیکھو یہ سب کچھ کتنا آسان تھا، تم ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ میں تو تمہیں بالکل اپنی بیوی مان چکا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی بسانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری رہے۔ بس میرے قدم ایک مرتبہ بزنس میں جم جائیں تو اگلے 2-3 مہینوں میں ہی میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے ابرش کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے، اور ابرش تو حیا سے مسکرائے جا رہی تھی۔ چہرے پر ایک لالی سی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گھڑی پر وقت دیکھا تو 6:30 بج چکے تھے۔ جھٹ سے بیڈ سے اتری، کہنے لگی ارے فرحات، وقت دیکھو کیا ہو چکا ہے، مجھے اب گھر جانا چاہیے، ورنہ 1 منٹ کی بھی دیری کی تو ہم سے سوال پوچھیں گے۔ پھر تمہیں کراچی کی ٹریفک کا بھی پتہ ہے، کیسی جام ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ 7 بجنے سے 10 منٹ پہلے وہ دونوں ابرش کے گھر کے باہر تھے۔ ابرش جب گاڑی سے اترنے لگی تو ایک مرتبہ مسکرا کر فرحات کی طرف دیکھا۔ فرحات نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر سہلانے لگا۔ تو ابرش مسکرا کر کہنے لگی کہ فرحات، مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں نا؟ ہمیشہ یوں ہی مجھ سے محبت کرو گے نا؟ دیکھو، میں تمہاری محبت میں اپنا آپ تمہیں سونپ چکی ہوں۔ آج سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو سے جھلملانے لگے، لیکن فرحات مسکرا کر کہنے لگا ارے پگلی، صرف تم نے ہی نہیں، میں نے بھی تو اپنا آپ تمہارے حوالے کیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں تم آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ بات اس نے ضمیری انداز میں کی تھی۔ اس کے بعد ابرش گھر میں چلی گئی اور فرحات اپنے مقصد کو پا کر گھر کی طرف جا چکا تھا۔
آج وہ جی بھر کر خوش تھا کیونکہ وہ جو چاہتا تھا اس نے کر لیا تھا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے ہی اسے کال آئی تھی۔ اسکرین پر پلوشے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہی مسکراتا ہوا فرحاد بولا تھا کہ ہاں میری جان، بولو کیا حکم ہے، آرڈر کرو، تمہارا فرحاد تم پر قربان۔ جواب میں پلوشہ ہنس کر بولی تھی کہ تمہیں یاد ہے نا آج ہم نے ڈنر پر جانا تھا، بابا جانی میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ہم ایک ساتھ ڈنر کر لیتے ہیں۔ فرحاد مسکرایا تھا۔ ایک پل کو وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ قربت کے لمحات ابرش کے ساتھ گزار چکا ہے۔ جب پلوشی اس کے قریب ہوتی تھی تو ہر ایک چیز کو بھول جایا کرتا تھا۔ ابرش کو تو صرف بدلے کی آگ میں اب تک استعمال کرتا آیا تھا۔ پلوشی کو دیکھ کر وہ محبت پر محبت نچھاور کر رہا تھا، مگر آج تک فرحاد نے کبھی یہ جرأت نہیں کی تھی کہ پلوشی کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ بھی لگا سکے۔ وہ اس کی ایک ایک بات کی قدر کیا کرتا تھا، اس کی مانا کرتا تھا۔ اگلے 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ فرحاد نے دھیرے دھیرے ابرش کے ساتھ رابطہ کم کر دیا، لیکن ابرش تو اب اس سے پہلے سے بھی زیادہ اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ پہلے کی طرح بار بار فرحاد کو کال کرتی، اس کے بارے میں پوچھتی، اسے ملنے کا کہتی، لیکن فرحاد اسے بڑے ہی نرم لہجے میں کہہ دیتا کہ میں اس وقت میٹنگ میں بیزی ہوں، آفس کے کاموں میں بیزی ہوں، بس ایک مرتبہ میرے قدم جم جائیں پھر میں تمہیں اپنا بنا ہی لوں گا۔ اس بات پر ابرش سوچ کر خوش ہوتی رہتی، لیکن 1 مہینہ گزر چکا، دوبارہ اس کی فرحاد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس روز جب وہ یونیورسٹی میں تھی تو اچانک طبیعت خراب ہونے لگی، چکر سے آنے لگے۔ وہ پریزنٹیشن کے لیے سامنے کلاس میں پروفیسر کے پاس جانے لگی تھی، لیکن ایک دم سے بلڈ پریشر اس قدر لو ہو گیا کہ وہ چکرا کر نیچے گر گئی۔ ڈیسک سے سر لگنے کی وجہ سے خون کی ایک لکیر ماتھے سے باہر نکلی تھی۔ فوراً ابرش کی سہیلیاں آگے بڑھی تھیں، پانی کے چھینٹے مارے گئے، لیکن جب ابرش کو ہوش نہ آیا تو اسے وہاں سے سیدھا ہاسپٹل لے کر جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے فوراً ڈرپس وغیرہ لگائیں، لیکن جب ٹیسٹ رپورٹ آئی تو ابرش کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ پریگننٹ ہیں، آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ ہم نے فائل تیار کروانی ہے اور اس میں ہسبینڈ کا نام ہونا ضروری ہے۔ ابرش کے تو لبوں پر جیسے کفن لگ چکا تھا۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی اس غلطی کا نتیجہ کچھ ایسے بھی نکل سکتا ہے۔ وہ پہلے تو گھبرائی، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے فرحاد کا نام بول دیا کہ اس بچے کا باپ تو وہی ہے، یہ اس کی ہی تو اولاد ہے۔ ایک خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس نے فرحاد کی خاطر اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی۔ یونیورسٹی والوں نے ابرش کے گھر بھی کال کر کے بتا دیا تھا۔ کال اس کے ابو ہی نے سنی تھی۔ وہ ابھی بھی ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ جیسے انہیں خبر ملی وہ فوراً ٹیکسی لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ تب تک ابرش باہر آ چکی تھی۔ رنگت اس کی بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ دونوں گھبرا کر کہنے لگے، بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک سے بے ہوش کیسے ہو گئی؟ یہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگ گئی؟ لیکن ابرش حد سے زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس ضمیر نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کے ماں باپ تو اس پر اندھا اعتبار کرتے تھے، سادہ لو انسان تھے، انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بیٹی کی یہ حالت ہوئی ہے اور کس وجہ سے وہ انہیں بلڈ پریشر کا بہانہ بناتی اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس روز گھر جا کر وہ بار بار فرحاد کو کال کر رہی تھی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب فرحاد اپنے گھر والوں کے ساتھ آج کل پلوشی کے گھر پر موجود تھا۔ پوری فیملی خوش تھی۔ فرحاد اور پلوشی کی منگنی ہونے والی تھی۔ خاندان کے کچھ خاص لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ فرحاد آج بہت زیادہ خوش تھا، چہرے پر آج ایک الگ ہی رونق دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت صوفے پر بیٹھے تھے اور باقی سارے گھر کے بڑے آس پاس موجود خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور فرحاد مسکرا کر پلوشی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھا، میں نے کہتا تھا تمہیں اپنا بنا لوں گا، تمہاری خاطر میں آج ایک کامیاب شخص بھی بن چکا ہوں، اور تمہارے ساتھ پانے کے بعد دیکھنا میں مزید کتنا کامیاب ہوں گا۔ پلوشی بھی مسکرا کر اس کے کاندھے پر چٹکی کاٹ کر کہہ رہی تھی کہ ہاں بالکل، میں تمہیں سب کی نظروں میں اس قدر باعزت بنا دوں گی کہ میرے بابا کو تم سے جتنے بھی گلے شکوے ہیں وہ سبھی دور ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب فون پر رنگ ٹون بجنے کی آواز آئی۔ جب فرحاد نے دیکھا تو اسکرین پر نمبر ابرش کا جگمگا رہا تھا۔ اگلے پل ناپسندیدگی سے اس کے چہرے پر چھائی۔ یہ 20ویں مرتبہ تھا کہ وہ اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ پلوشی کہنے لگی، کون بار بار کال کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ اٹھا کر سن تو لو، کیا پتہ کوئی ضروری کام ہو۔ لیکن فرحاد کہنے لگا، نہیں کوئی ضروری کام نہیں ہے، دوست بار بار تنگ کر رہے ہیں۔ اگلے 1 ہفتے تک فرحاد کا ابرش سے کوئی خاص معاملات نہیں ہوئے تھے۔
بار بار میسج کر کے ابرش یہ کہتی تھی کہ میں تم سے ریسٹورانٹ میں ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جبکہ فرحاد اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس روز جب ابرش اس کے آفس میں پہنچ گئی تو فرحاد کی تو جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ وہ بازو سے ابرش کو دبوچ کر کہہ رہا تھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کس کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو؟ جانتی بھی ہو اگر تمہارے آنے کی خبر میرے باپ کو مل گئی یا پھر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ تم کون ہو تو تمہارا کیا حشر ہوگا اور میرا کیا حل ہوگا؟ اس بات پر تو ابرش میں آنکھوں میں آنسو لائی اور کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، انہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا، آخر کون کی ہونے والی بہو ہوں میں۔ ابرش اس قدر مان سے یہ بات بولی تھی کہ فرحاد جی بھر کر بدمزہ ہوا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں ہی آفس سے نکل کر اب ایک ریسٹورانٹ میں آ چکے تھے۔ ویٹر ان کے سامنے ملک شیک لا کر رکھ چکا تھا۔ فرحاد گھونٹ پر گھونٹ بھرتا ابرش کی طرف دیکھ کر پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جلدی بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر یہ کہنے لگی، پتہ نہیں تم کام میں مصروف ہوتے ہو یا کیا چکر ہے، لیکن اب مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پہلے جیسی تڑپ دکھائی نہیں دیتی۔ جس قدر تم پہلے مجھ سے ملنے کے لیے بار بار میری منتیں کیا کرتے تھے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں کیا کرتے تھے، اب جو تمہیں پانے کے بعد میں بالکل تمہاری ہو کر رہ چکی ہوں تو تم بالکل ہی بدل کر رہ گئے ہو۔ فرحاد اسے دلیلیں پیش کر رہا تھا کہ میں مصروف ہوتا ہوں، دیکھو ایک انسان ایک وقت پر نوکری اور ریلیشن شپ پر توجہ نہیں دے سکتا۔ ابرش چپ چاپ اس کی ساری دلیلیں اور ساری وضاحتیں سنتی رہی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ فرحاد آئی ایم پریگننٹ۔ جتنی تیزی سے ابرش نے یہ الفاظ کہے فرحاد ایک پل کو سختی کی کیفیت میں آیا، نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا، کیا تم وہی کہہ رہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں؟ فرحاد کی تو بولتی ایک پل کو بند ہو چکی تھی، جبکہ وہ سر ہلا کر کہنے لگی، ہاں تم باپ بننے والے ہو۔ وہ ہاسپٹل تک جانے کا سارا واقعہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ فرحاد تو کتنی ہی دیر سے سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ ابرش آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، ہماری تو شادی ہونے والی ہے نا، تم بس جلد از جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا اس بچے کو ناجائز کہے اور نہ ہی اس حقیقت کا کسی کو پتہ چلے۔ ہم شادی کر لیں گے تو سارا معاملہ کور ہو جائے گا۔ لیکن فرحاد اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا، ابھی تو اس نے پلوشے سے منگنی کی تھی، وہ تو صرف اور صرف محبت کرتا ہی پلوشے سے تھا۔ ابرش تو صرف اس نے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ اسے اچھے سے سبق سکھا سکے، وہ تھپڑ کا بدلہ لے سکے، اس لڑکی کا غرور خاک میں ملا سکے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوا چکا تھا اور کہنے لگا، نہیں، یہ سب کچھ اتنی جلدی اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہے، ابھی بھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہوا میں کہ ایک لڑکی کو، وہ بھی مڈل کلاس لڑکی کو، اپنے گھر والوں کے سامنے لے جاؤں اور انہیں کہوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں کو شک ہو گیا، تمہارے باپ کو ہو گیا تو جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں تم میری وہ بات مانو۔ اتنا کہہ کر فرحاد اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ فرحاد بار بار اسے سمجھا رہا تھا کہ شادی کرنے میں ابھی مجھے مزید 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں اور تب تک یہ پریگننسی مزید واضح ہو جائے گی، تم سب کی نظروں میں آنے لگو گی، اسی لیے ہمیں اس کے لیے بہتر قدم اٹھانا ہوگا۔ بچوں کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد اور آ جائیں گے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ ابرش بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک میڈیکل اسٹور کے باہر رکی۔ 2 منٹ بعد جب فرحاد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دوا تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دوا نکال کر ایک گولی ابرش کو کھانے کے لیے دی۔ ابرش آنکھوں میں آنسو لیے فرحاد کو دیکھ رہی تھی، ایک ہاتھ اس نے اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی کہ فرحاد پلیز ایک مرتبہ سوچ لو، یہ ننھی سی جان کا قتل ہے۔ لیکن فرحاد اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر دوا ڈال کر اسے پانی پلا چکا تھا، پھر اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ وہ ساری رات ابرش کے روتے ہوئے گزری، اس کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اب تک تقریباً 2 ماہ سے وہ خود ہی فرحاد سے باتیں کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اگر وہ کال کرتی تو فرحاد کال کر لیتا، ورنہ فرحاد نے تو اس سے گویا ہر رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اس 1 ہفتے تک ابرش نے فرحاد کو کال نہ کی تو فرحاد نے بھی ابرش سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ سوچ سوچ کر ابرش کا دل ڈوبنے لگ جاتا کہ فرحاد بھی باقی لڑکوں کی طرح اسے دھوکہ دے چکا ہے۔ ایک روز جب وہ اکیڈمی سے پیپرز کی تیاری کر کے رکشے میں بیٹھ کر واپس گھر جا رہی تھی تو اسے ایک جانب کو مال سے باہر نکلتے ہوئے فرحاد دکھائی دیا، جس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابرش رکشہ رکوا چکی تھی، رکشے سے اتر کر فوراً ان کے پیچھے آئی تھی۔ دونوں ہی جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ کلوز ہو۔ فرحاد نے گاڑی کی کھڑکی کھول کر پلوشے کو گاڑی میں بٹھایا تھا، جبکہ پلوشے
کھڑی ابرش کے تو دل میں جیسے کسی نے کرچیاں چبو دی تھی۔ جیسے ہی فرحاد پیچھے پلٹا تو اس کی نظر ابرش پر پڑی تھی۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جبکہ ابرش غصے سے تڑپتی بلکتی سیدھا گاڑی کی طرف آئی تاکہ اس لڑکی کو باہر نکال سکے، مگر فرحاد بڑی چالاکی سے ابرش کو پکڑ کر وہاں سے الگ تھلگ لے گیا۔ ایک جانب کو ڈیکوریشن کی خاطر پڑے ہوئے پودوں کے پیچھے لا کر کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا کوئی شرم ورم نہیں ہے؟ ایسے کیسے تم بیچ راستے میں تماشا کر سکتی ہو؟ ابرش رو رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ کون ہے یہ لڑکی، آپ کے ساتھ کون ہے یہ لڑکی؟ میں آپ کی محبت ہوں نا، میرے ساتھ شادی کرنی ہے آپ نے، یہ کون لڑکی ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی؟ ابرش روتے ہوئے فرحاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کر گئی اور کہنے لگی، یہ ہاتھ، اس ہاتھ پر آپ کے وجود پر صرف میرا حق ہے نا، پھر وہ کیوں تھی آپ کے ساتھ؟ لیکن فرحاد اگلے ہی پل اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ دبی دبی آواز میں کہنے لگا، چپ کر جاؤ، سمجھ آئی؟ وہ میرے خاندان کی لڑکی ہے، میری محبت ہے، میں اس سے تب سے محبت کرتا ہوں جب تمہارا وجود بھی میری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ تم نے جس قدر میری تذلیل کی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ساتھ بدتمیزی کی، یہ اس کا صلہ ہے۔ بڑی عزت دار اور شریف بنا کرتی تھی نا تم، 2 مرتبہ غلطی سے میرا ہاتھ ساتھ ٹکرا ہوا اور تم نے مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کر دیا، تو اب کیسا محسوس ہو رہا ہے میری محبت کا تھپڑ کھا کر؟ تم جیسی لڑکی کو تو میں اپنے گھر میں ملازمہ رکھنا بھی پسند نہ کروں۔ ہٹو اب میرے راستے سے، اور دوبارہ ہمارے بیچ میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جس طرح پہلے تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا نا، اس دفعہ کچھ ایسا کروں گا کہ ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا سا آ چکا تھا، اس کا پورا وجود کھوکھلا ہونے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان جدا ہو رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے فرحاد کو کالر سے پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ کیا مطلب ابو کا ایکسیڈنٹ تم نے کروایا تھا؟ لیکن فرحاد اسے خود سے دور جھٹک کر وہاں سے جا چکا تھا۔ ابرش زمین پر گری کتنی ہی دیر روتی رہی، جبکہ فرحاد پلوشا کے ساتھ خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ اس روز کے بعد فرحاد کی ابرش سے کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ وہ کہاں گئی، اس پر کیا گزری، فرحاد کو تو بس اپنے بدلے سے مطلب تھا جو کہ وہ لے چکا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ پورا ہفتہ کوئی نہ کوئی فنکشن رکھ کر خوب دھوم دھڑک کا کیا گیا۔ جس پل پلوشی اور فرحاد کی شادی تھی تو فرحاد خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ رخصت کر کے جب پلوشی کو اپنے گھر لایا اور اپنے کمرے میں پلوشا کو دیکھا تو گہری سانس خارج کر کے سیدھا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پلوشی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اور فرحاد ہنس کر کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، اور اب دیکھنا میں تمہیں کس قدر خوشیاں دوں گا، تمہیں اپنا گھر کی، اپنے دل کی، اپنی جاگیر کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ جو ہی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی، دونوں بے حد خوش تھے۔ گھر والے بھی بچوں کو خوش دیکھ کر ان کی خوشیوں میں راضی تھے۔ اگلے ہی ہفتے دونوں ورلڈ ٹور پر نکل گئے، گھوم پھر کر واپس آئے۔ شادی کو 5 مہینے تو گزر چکے تھے جب فرحاد کی ماں نے پلوشی سے کہا کہ بیٹا، یہ گھومنا پھرنا سب تو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اب کچھ ہم بوڑھوں کی طرف بھی دھیان دے دو۔ پلوشی ان کی بات سمجھ نہیں پائی، لیکن فرحاد کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا، اب ہمیں بھی کوئی خوشخبری سنا دو، ہم بھی کوئی چھوٹے فرحاد اور پلوشی گود میں اٹھائے کھیلیں، تم لوگوں کے بچپن کی یادیں تازہ کریں۔ اس بات پر پلوشی مسکرا چکی تھی، شرم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرحاد سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ بھی مسکرا اٹھا کہ مجھے بھی بچوں کی بے حد زیادہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں پہلے میری بیٹی ہو پھر بیٹا۔ پلوشی اس بات پر تو شرم سے اپنا چہرہ فرحاد کے سینے میں چھپا چکی تھی، لیکن 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے ہاں خوشخبری نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب فرحاد کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا، تم لوگوں کو ایک گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہیں مسئلہ ہے یا پلوشے میں، لیکن بعض مرتبہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتے۔ تو پہلے فرحاد نے صاف انکار کیا، لیکن پھر جب وقت بڑھتا چلا گیا تو دونوں ڈاکٹر کے پاس جانے لگے۔ تمام تر ٹیسٹ رپورٹس کی گئیں، جس میں یہ بات آئی کہ پلوشے میں کچھ مسائل موجود ہیں جن کا بروقت علاج کیا گیا تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پلوشی بہت روئی تھی، پریشان تھی، لیکن فرحاد اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ کہتا تھا کہ میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ضروری تو نہیں کہ اولاد ہو تو ہی انسان کی زندگی مکمل ہوتی ہے، میرے لیے تم اور تمہارے لیے میں، ہم کافی ہیں۔ لیکن جب خاندان بھر میں باتیں ہونے لگیں کہ پلوشی کو کچھ تو نقص ضرور ہے، تبھی تو ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی جا سکی۔ فرحاد کی ماں بھی اب باتوں باتوں میں پلوشی پر طنز کرنے لگی۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں تو چاہتی تھی کہ اس کی نسل بڑھے، لیکن پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی
जो मेरी बेटी की नस्ल आगे बढ़ ही नहीं रही। ये बातें सुन सुनकर पलवशी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। शादी को 5 साल गुजर चुके थे लेकिन अभी तक औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। अब तो फरहाद भी जब अपने दोस्तों के बच्चों को देखता तो अंदर ही अंदर एक तड़प सी पैदा होने लगती। एक मर्तबा भी उसे ये ख्याल नहीं आया कि उसने जो कुछ अब्रिश के साथ किया था ये सब उसकी सज़ा भी तो हो सकती है। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के बाद एक उम्मीद के साथ जब दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे तो वो डॉक्टर एक मर्तबा फिर ये कह रही थी कि अभी तक हमें कोई मुस्बत सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर सच बताएं तो इनका केस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ 10% चांस हैं इनके माँ बनने के, वरना एक तरह से तो ये बिल्कुल बांझ ही हो चुकी हैं। पलवशा का दिल बेहद घबरा चुका था लेकिन फरहाद फिर भी उसे संभाल कर रखे हुए था। वो रो रही थी, परेशान थी, लेकिन फरहाद उसे कह रहा था कि अरे छोड़ो, आज के बाद तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। तुम कहोगी ना तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन अब डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाएंगे। नहीं औलाद होती तो ना हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से भी आंसू गिरे थे लेकिन वो फौरन से साफ कर चुका। पलवशी का दिल बहलाने की खातिर वो उसे मॉल में ले आया। अभी वो मॉल में दाखिल हुआ, आसपास की रंगीनियां देख रहा था जब फरहाद से एक बच्चा आकर टकराया। बच्चे की उम्र यही कोई 4.5 साल या 5 साल के दरमियान थी। हाथ में खिलौने लिए कोई नज्म गा रहा था। फरहाद से टकराया तो खिलौने हाथ से छूट कर गिर गए। शिकायती नजरों से वो फरहाद को देखकर कहने लगा, मेरा खिलौना आपने तोड़ दिया, मैं मामा को जाकर बताता हूँ। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से भागा तो फरहाद उस बच्चे को इतनी मासूमियत से कहता देखकर जैसे उस पर दिल हार चुका था, फर्श पर गिरे खिलौने को उठाया और उसके पीछे जाने लगा। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था कि बेटा, खिलौना टूटा नहीं है, देखो ये सही सलामत है। इसके पीछे लोगों से रास्ते लेते हुए गुजरता हुआ आगे बढ़ा। वो बच्चा एक औरत की टांगों से जाकर लिपटा था और वो औरत बच्चे के सर में हाथ फेर कर ये कह रही थी कि मुस्तफ़ा कहाँ चले गए थे? जानते भी हो मेरा दिल किस कदर डर चुका था। आइंदा के बाद मैंने आपको अपने साथ लेकर ही नहीं आना। आप बहुत ज़्यादा शरारती होते जा रहे हो। फरहाद कह तो कदम वहीं पर रुक चुके थे क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि अब्रिश खड़ी थी और ये बच्चा उसके साथ लिपटा फरहाद की तरफ इशारा करके कह रहा था कि अंकल ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, ये आकर मुझसे टकरा गए। अब्रिश ने जब नजरें उठाकर देखा तो दोनों की नजरें मिली। एक पल को वो सर्दी की कैफियत में आ चुकी थी। इतने सालों बाद अब्रिश को अपने सामने देखकर फरहाद तो बिल्कुल गुमसुम हो चुका था। दोनों को बुत बना खड़ा देखकर मुस्तफ़ा खुद आगे बढ़ा और फरहाद के हाथ से खिलौना छीनकर वापस अपनी माँ के पास चला गया। फरहाद ने एक नज़र उस बच्चे को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल उस जैसी थीं। गुस्से में आता तो बिल्कुल फरहाद जैसा लगता। वो चलता चलता फिर उसके पास आया और कहने लगा कि ये बच्चा कौन है? तो जवाब में अब्रिश अपना सर झटक चुकी थी और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन फौरन फरहाद उसके आगे आकर हाथ जोड़ चुका था। कहने लगा, बताओ क्या तुमने शादी कर ली है? ये बच्चा किसका है? फरहाद की जबान कपकपा रही थी जबकि वहीं उसे ढूंढती हुई पलवशे भी खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। अब्रिश ने आंखों में इंतहाई नफरत और गुस्सा लिए देखा था। फिर कहने लगी, ये वही बच्चा है जिसको मारने की खातिर तुमने मुझे दवा खिलाई थी, मगर मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं थी मिस्टर फरहाद। इससे जायद वो कुछ न बोली और अपने बच्चे का हाथ पकड़कर जाने लगी, लेकिन सब लोगों के सामने फरहाद उसके कदमों में बैठ चुका था। फूट फूट कर रोने लगा। एक पल को सारी जिंदगी किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल चुकी थी। अब तक उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसने अब्रिश के साथ बुरा किया था। अब्रिश को उसने दवा तो ज़रूर दी थी लेकिन उसने वो दवा बाहर निकाल दी थी। ये फरहाद का ही बच्चा था। अब्रिश ने शादी नहीं की बल्कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी। अपने घर और ख़ानदान वालों से दूर वो अलग रह रही थी क्योंकि जिस पल उसकी प्रेगनेंसी का घर वालों को पता चला तो उसे बहुत डांटा। उसकी माँ उसे बच्चा गिराने का कह रही थी लेकिन वो इन सब से लाताल्लुक़ी करके उन सब से दूर आ चुकी थी। फरहाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर रो रहा था, जबकि वो बच्चा बार बार खुद को फरहाद से दूर करके कह रहा था कि मामा ये कौन है? पलवशे दूर खड़ी ये मंजर देखते फरहाद के पास आई। कई तरह के सवाल थे जो आंखों में थे। फरहाद, अब्रिश और पलवशा दोनों को लेकर रेस्टोरेंट में आया था। रो रो कर खुद सारी हकीकत उसने बताई थी। पलवशा रो रही थी, उसे धोखे की उम्मीद नहीं थी, जबकि फरहाद यही कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो अब्रिश, ये बच्चा मेरा है, इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अपना नाम दूंगा, इसे अपने पास रखूंगा। लेकिन अब्रिश उसे अपने पीछे छुपा चुकी थी कि हरगिज़ नहीं, इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تم تو اسے سالوں پہلے ہی قتل کر چکے تھے۔ یہ صرف اور صرف میری اولاد ہے اور میں تم پر تمہارے نام پر تھوکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پلوشی اور فرحاد کے بیچ الگ کشیدگی آ گئی۔ فرحاد رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، جبکہ پلوشی بھی اسے کوس کر یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا، اسی کی سزا ہے۔ تم نے اپنی اولاد کو قتل کرنا چاہا اور اس سے اس قدر گھناؤنا بدلہ لیا، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہو تو یہی بہتر ہے کہ ابرش کو اس کا اصل حق دو، اس سے نکاح کرو اور اس گھر میں لے کر آؤ۔ پلوشی کے الفاظ فرحاد کو گھبرانے پر مجبور کر چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں پلوشی، میری بیوی صرف اور صرف تم ہو۔ لیکن پلوشی ہاتھ چھڑوا چکی تھی کہ نہیں، اس سب میں ابرش کا کیا قصور تھا؟ میں تبھی تمہارے ساتھ رہوں گی اگر تم ابرش کو اس گھر میں بیاہ کر لاؤ گے، اپنے اس بچے کو اپنا نام دو گے، سمجھے تم؟ فرحاد اور پلوشا دونوں ابرش کے پاس گئے۔ جب پلوشا نے روتے ہوئے اس کے سامنے خود کہا کہ تم فرحاد سے نکاح کر لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اس گھر میں تمہارا حق دلواؤں گی، شاید اسی طرح میری سونی گود بھی بھر جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تمہارا بیٹا اس گھر کا بڑا بیٹا کہلائے گا۔ جو زیادتی ہوئی ہے ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ یہ تو ابرش بھی چاہتی تھی کہ اس کے بچے کو فرحاد کا نام ملے۔ فرحاد اور ابرش کا نکاح ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ جو اب تک سوال کرتا آیا تھا کہ میرا پاپا کہاں ہے، مجھ سے کب ملیں گے، ابرش اسے 100 بہانے بنا کر بتایا کرتی تھی۔ اپنا باپ پا کر مصطفیٰ بہت خوش تھا۔ فرحاد بھی اس کے ہر ضد ہر خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں پر پلوشا کے دل میں یہ حسرت تو تھی کہ کاش وہ بھی ماں بن سکتی، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد ابرش کو بھی برابر کے حقوق مل چکے تھے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر بے ساختہ فرحاد کا رویہ ابرش کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا اور ابرش کو لے کر اس کے دل میں محبت بڑھنے لگی۔ لیکن ابرش فرحاد کے ساتھ ایک حد تک ہی رہ رہی تھی۔ 1 سال بعد پلوشا کی گود میں بھی پہلا بچہ آ چکا تھا۔ وہ دن تو ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، مگر جو اہمیت مصطفیٰ کی تھی وہ مصطفیٰ کی ہی تھی۔ بھلے ہی پلوشا اور ابرش آپس میں سوتنیں تھیں، لیکن روایتی سوتن والا کوئی دستور قائم نہ ہوا، بلکہ محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ہاں البتہ ابرش نے اپنے کمرے کی دہلیز فرحاد کو پار کرنے کی اجازت نہیں دی۔